تو پھر اس پر آپ کا کوئی گناہ نہیں، قصدن نہ ہو، ارادتاً کوئی چیز نہ ہو۔ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں وہ سرما بھی لگاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک بھی کر سکتے ہیں۔ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب کو کہ روزے کی حالت میں کثرت سے مسواک کرتے تھے۔ میں تازہ مسواک لے کے آیا ہوں، کثرت سے۔ یہ بتایا اس لیے ہے، ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرنا، خاص طور پر زوال کے بعد۔ فقہا کا یہ قول، کس کا ہے؟ فقہا کا۔ لیکن کیا بات مانی جائے گی؟ وہ صحیح ہے قول کہ نہیں؟ فقہا کا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیوں؟ فقہا کہتے ہیں کہ جب زوال کے بعد مسواک نہیں کر سکتے افطاری تک، ٹھیک ہے۔ لیکن امیر المومنین عمر بن خطاب دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جتنی سمیل منہ سے آئے گی اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ من ریح المسک، اللہ کو یہ زیادہ۔ دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل ہے کہ وہ کثرت سے مسواک کرتے تھے روزے کی حالت میں، سارا ٹائم۔ تو کس کے قول کو لیا جائے گا، فقہا کو یا عمر بن خطاب کو؟ عمر بن خطاب کو۔ یہ ہو گیا۔ اچھا، روزے کی حالت تو یہ فقہا کو غلط فہمی، غلطی بھی لگی ہے۔ وہ جو حدیث میں ہے نا، وہ منہ کی سمیل کستوری جیسی ہے، وہ منہ کی نہیں ہے، وہ بھوک کی وجہ سے ہے، بھوک کی وجہ سے معدے سے جو نکلتی ہے، وہ جو معدے سے آتی ہے، بھوک کی وجہ سے، خالی معدہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ منہ میں مسواک نہ کرے تو اس کی سمیل سے ناخوش ہوتا، وہ نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ وہ جو معدے کی ہوتی ہے نا، آپ مسواک بھی کریں تو وہ پھر بھی رہتی، لیکن ایک ہلکی سی رہتی، ٹھیک ہے نا، وہ رہتی۔ بخور کے بارے میں بھی، ہاں جی، وہ جو مسجد میں دھونی دیتے ہیں بخور، ہاں، اللہ خوشبو پھول وغیرہ سون سکتے ہیں، لیکن یہ جو بخور ہے نا ایسا، وہ دھونی ایسے کر کے دیتے ہیں، وہ منع ہمارا، وہ منع، وہ کہتے ہیں کثیر دھواں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے سونگ نہیں سکتا، ویسے دھنی آئی بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن کے وقت نہیں کرتے ایسے، احتیاط کے، کسی کے لیے بھی مسئلہ نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح بیمار ہے آدمی تو بیماری کی حالت میں قطرے آنکھوں میں ڈال سکتا ہے، کان میں ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے، ناک میں نہیں ڈال سکتا۔ اس کی دلیل کیا دی گئی؟ دلیل یہ دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ جب تم وضو کرو پانی کو زور سے ناک کے ذریعے اوپر چڑھاؤ پانی، تو اگر روزے کی حالت میں نہیں ایسا کرنا، روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا، تو ناک کے اندر قطرے نہیں ڈال سکتے، ناک کے اندر قطرے نہیں ڈال سکتے۔ بندہ بیمار ہے، بندہ بیمار ہے، اسے دمے کی تکلیف ہے، دمے کی تکلیف میں وہ سپرے سی لیتے ہیں، یہ جدید مسئلہ ہے دمے میں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلے ضرور پیش ہیں، جدید میں سپرے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں خواصی ہوتی ہے جو رگوں کو کھول دے۔ بندے کو دل کی تکلیف، دل کی تکلیف میں وہ کیا کرتے ہیں، ایک گولی رکھتے ہیں نیچے زبان کے نیچے، وہ پگھل جاتی ہے۔ اس میں بعض علماء کا یہ قول ہے کہ یہ جائز ہے سعودی عرب میں، کہ وہ پگھل یہ اندر نہیں جاتی، وہیں پگھل جاتی ہے پٹھوں کو، لیکن احتیاط کی جائے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں اچھا مسواک میں نے تو بتا دیا تھا، لیکن برش کیسا ہے، یہ جو ٹوتھ پیسٹ یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں علامہ ابن سیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احتیاط کیا ہے کہ بچا جائے اس سے، کہیں مسواک ہوتی ہی نہیں ہے جیسے یورپ وغیرہ ہے، جب بندہ اٹھتا ہے منہ کا ذائقہ خراب، یہ وہ، اس حالت میں بندہ پھر برش وہ کر سکتا ہے، لیکن منہ نیچے کر کے، تاکہ نیچے برش ٹوتھ پیسٹ لگا کے کر سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے
بچنا. اگر مسواک موجود ہے تو بندہ نہ کرے. اگر مسواک نہیں ہے بعض طبیعتوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اٹھا ہے منہ بدلا ہوا ہے تو اس کی تو طبیعت, تو اس صورت میں کیا کرے بندہ, جہاں جن علاقوں میں مسواک نہیں ہے تو پھر برش کر کے اور نیچے کر کے برش کر سکتا ہے. یہ جدید مسائل میں سے ٹھیک ہے. اور سر کو تیل وغیرہ لگانا کوئی مسئلہ نہیں, کریم عورتیں لگا سکتی, میک اپ کر سکتی, مرد کر سکتا ہے, اب وہ کریم وغیرہ لگا سکتا ہے, اس سے روزے کا کوئی فرق نہیں, کنگھی پٹی کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے. اب یہ ہے روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار, یہ ہاتھ چوم لیا, ماتھا چوم لیا, بیوی کا منع نہیں. لیکن جو نوجوان ہو, نئی نئی شادی, تو اس کے لیے منع. اس کے لیے ایک لڑکے نے اجازت مانگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, بوڑھے کو دے دی, بوڑھے کو دے دی. اب ہے جدید چیز ہے, کیا کہتے ہیں, انجیکشن. انجیکشن کی دو قسم. اگر بیماری کا ہے, بیماری کی حالت میں ہے, جس سے صرف درد بیماری روکتے ہیں تو وہ جائز قرار دیں. جو غذا والا ہے جیسے گلوکوز وغیرہ بوتلیں لگاتی ہیں, اس سے علماء نے منع کیا. یہ پانی اور اس کا متبادل ہے, پانی اور غذا کا متبادل ہے. اچھا, حجامہ سینگی لگوانا. اچھا, انجیکشن کا پتہ چل گیا نا, جائز کون سا ہے اور ناجائز کون سا ٹھیک ہے. جو جائز ہے وہ جو عام انجیکشن ہوتا ہے تکلیف والا, گوشت میں لگے, گوشت وغیرہ میں ناڑ میں لگتا ہے, ہاں وہ نہیں لگانا چاہیے. ہاں جی. اور اگر روزے کی حالت میں داڑھ درد کر گئی, تکلیف ہو گئی, مسوڑے سے ڈاکٹر کیا داڑھ وہ انجیکشن بھی لگاتا ہے, سن بھی کرتا ہے, پھر داڑھ نکالے تو خون بھی آتا, کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ علامہ ابن سیمی رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں ٹوٹے گا, بشرطے کہ کوشش کرے کہ خون اندر نہ جائے, وہ تھوکے. یعنی اگر بندہ روزہ برقرار رکھنا چاہتا ہے, داڑھ نکال کے بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے, افطار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ٹھیک ہے. انجیکشن وغیرہ لگانا, بندہ سوچتا ہے کتنا خون باہر نکل رہا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر بندہ توڑنا چاہتا ہے یعنی افطار کرنا چاہتا ہے تو افطار بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں سینگی لگوانا منع ہے, جو خون نکالتے تھے باہر جسم سے نا, زیادہ خون نکلتا. اس حالت میں جدید چیز جو ہے ایک اور آئی ہے, کسی کو بوتل خون کی دینی, اتنی زیادہ بوتل بھر کے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے. اس سے روزہ, خون باہر سے لگا رہے ہیں روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے. گردے واش ہو رہے ہیں, اس میں علماء کے دو قول ہیں. یہ کہتے ہیں کہ گردے جو واش ہو رہے ہیں اس میں کوئی نہیں, اس میں دوائی ہوتی ہے, کوئی اضافی خون تو نہیں ہوتا, اسی کو صاف روزہ برقرار رہتا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, بعض کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. علماء کے درمیان اختلاف ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ دلیل زیادہ قوی لگتی ہے کہ پھر دوائی استعمال اس کے اندر ملا دی جاتی ہے اور وہ صاف کرتے ہیں, گردے صاف کرتے ہیں. لیکن جب گردوں کا عمل صاف کیا جاتا ہے تکلیف دہ عمل, اس سے بہرحال بندہ روزہ کھول سکتا ہے. لیکن اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ رکھ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوں. روزے کی حالت میں چیزوں کا چکھنا, عورت ہے مرد ہے, یہ ہوٹلوں پہ کام ہو رہا ہے, ہنڈیاں بنا رہے ہیں, چکھتے ہیں کہ ذائقہ کیا ہے, نمک کیسا, یہ چکھ سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ روزے کی حالت میں نمک پانی وغیرہ یہ چکھ سکتا ہے, لیکن تھوک اس کے بعد تھوک اس کو تھوک. اور اگر روزے کی حالت میں بندے نے بھول کر کھا پی لیا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو کھلایا ہے, اللہ نے اس کو پلایا ہے. لیکن جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے, آخری قطرہ تھوڑا سا رہ گیا, یاد آ گیا, وہیں
وہیں روک دو۔ اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہے میں مثلا روزے کی حالت میں پی رہا ہوں، یعنی عام رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، مجھے تو یاد نہیں لیکن آپ کو پتہ ہے، تو آپ یاد کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ کرائیں گے، یاد کرائیں گے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ چلو یار اس کا پیٹ پاک ہے، اللہ اسے خلاف ہے، نہیں کہتے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ وہ روزہ توڑ رہا ہے تو پھر اسے بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو قے اگر تو خود بخود قے آ گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود قے آ گئی۔ روزے کی حالت میں بندہ سویا ہوا تھا تو اسے احتلام ہو گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بڑے لوگ سوال کرتے ہیں جی میرا روزہ ٹوٹ گیا، سویا ہوا تھا احتلام ہو گیا، لوگوں کو بڑی حاجت ہے یہ بتانا، اس مسئلے کو بتانے، پریشان ہو تو کہتے ہیں میرا روزہ ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ عموماً لوگ کیا کہتے ہیں جی میں پلید ہو گیا، روزے کی حالت میں پلید ہو گیا۔ تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ روزے کی حالت میں اگر بندے کا احتلام ہو گیا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور روزے کے اگر بھول کے کسی نے بیوی سے ملاپ کر لیا تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، بھول کے، لیکن یاد آیا تو فوراً رک جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا کیا ہیں جو روزے کی حالت میں جائز ہیں۔ اور جو منع ہے، جیسے دانستہ کھانا پینا، ٹھیک ہے، اور بیوی سے جماع کرنا، اگر بیوی سے جماع کیا اسے یاد ہے، دونوں کو یاد ہے، تو پھر دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بدلے میں میاں کو بھی 2 مہینے کے روزے، عورت کو بھی 2 مہینے کے روزے، یا 60 مسکینوں کو۔ اگر خامد نے بیوی کو مجبور کیا، زبردستی کی، اس پر زیادتی کر کے روزہ اس کا توڑایا تو اس پر نہیں ہے، اس کا ایک روزہ ٹوٹا، خامد کو پھر بدلے میں کتنے رکھنے پڑیں گے؟ 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور جان بوجھ کے اگر قے کی، دانستہ اگر اس نے قے کی، ڈوری ڈال کے کوئی ایسی چیز کر کے، اس سے بھی روزہ اس کا اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کی۔ کسی کے ذہن میں اور کوئی سوال ہو تو بتا دیں، ٹائم میں نے زیادہ لے لیا، اور کوئی سوال مزید پھر انشاءاللہ رمضان میں بھی اگر ہوا تو ساتھ ساتھ مسئلے چلتے آئیں گے۔ آپ لکھ لیا کریں، کوئی سوال بندہ کرتا ہے تو ہمیں گروپ میں ڈال دیا، بتا دیا کریں، گروپ کے اندر ڈال دیا جلدی جلدی، ٹھیک ہے۔ فون بعض کا تو بندہ اٹھاتا نہیں اٹھاتا، جلدی جلدی گروپ میں ڈال دیا آواز کے ساتھ، یہ مسئلہ ہے، اس کا بتائیں۔ جو ہمارا گروپ ہے نا اس میں آپ لوگوں کو بتائیں گے، رہنمائی کریں گے، انشاءاللہ بڑا جلدی اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ۔ میرے لیے دعا بھی کرنا، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ۔ ابھی میں جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ تو یہ سارا طے کر لیں پھر، وہ مجھے آپ نے جو سوال بنائے ہیں وہ مجھے بھیج دیں، میں خود بنا دوں گا۔ میں بھیجتا ہوں، ابھی کرنے بھول جاتے ہیں۔